بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے 24ویں سپارے سے 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ انہی کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو سن کے اور مجھے سنا کے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام دوستو، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جن کا نام فرشتے ہیں، جن کو قرآن کی زبان میں ملائکہ کہتے ہیں، اور ان پر ایمان لانا، یقین کرنا اللہ کے بعد سب سے ضروری ہے۔
آپ دیکھ لیں جب ہم ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو پہلے پتہ کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ کے بعد جس کا نمبر ہے ایمان لانے میں وہ ہے فرشتے، اور تیسرے نمبر پر و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر۔ رسولوں کا نمبر چوتھے نمبر پر جا کر آتا ہے۔ مثلا اللہ پاک نے قرآن میں بھی فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ایمان کے بعد سب سے ضروری ایمان جو ہے وہ فرشتوں پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان گنت لا تعداد ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا کہ یہ جو آسمان ہے یہ چڑچڑا رہا ہے، یہ کپ کپا رہا ہے، اور اس کا حق ہے کہ وہ کپ کپائے، کیونکہ ایک بالشت بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتہ اپنا سر رکھ کے اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا بیت اللہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر ایک بیت المعمور ہے، بیت المعمور۔ نبی پاک نے فرمایا فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں، اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کے اتنے فرشتے ہیں کہ جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرشتوں کے بارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو حکم دے دے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نافرمانی کریں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ ہی بجا لاتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ فرشتے اللہ کی رحمت کے، اللہ کے فضل کے خوشخبریاں دینے والے کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے فرشتوں کو اتارتا ہے، نازل کرتا ہے اللہ پاک۔ آج میں وہ لوگ بیان کرنے لگا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جن پر اللہ کی رحمت کے فرشتے اس دنیا میں نازل ہوتے ہیں وہ کون سے خوش نصیب ہیں۔ لو بھائی، نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کر کے باوضو ہو کے سوتا ہے، باوضو ہو کے آرام کرتا ہے، چارپائی پر لیٹنے سے پہلے وضو کر لیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہی یہ سوئے سوئے کروٹ بدلتا ہے، جب ہی کروٹ بدلتا ہے تبھی ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے جو اس کے سرانے پر کھڑا ہے، اور سرہانے کھڑے جب یہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے اور اس پر رحم فرما۔ اللہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیم۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یصلی علیکم جو تم پر درود بھیجتا ہے، وملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے جائے، وکان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں اس لیے لگائی ہیں تم پر دعا کرنے کے لیے کہ اللہ ایمان والوں پر بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نمبر 1۔ نمبر 2، جس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں جن پر، وہ کون لوگ ہیں؟ نمبر 2، نبی پاک نے فرمایا جو اپنے کسی بیمار بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتے نازل کرتے ہیں، اور جب تک یہ اپنے بھائی کی
تیمارداری میں رہتا ہے، فرشتہ اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے اور خوشخبری بھی دیتا ہے۔ فرشتہ خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں اعلیٰ مقام بنا دیا ہے، اعلیٰ گھر محل بنا دیا ہے، اور فرشتہ مبارکباد بھی دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نے پڑھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے 70,000 فرشتے، 10 نہیں، 20 نہیں، 1000 نہیں، 5000 نہیں، نبی پاک نے فرمایا بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جانے والے کے لیے اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں جب تک کہ وہ واپس نہیں آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی کسی بیمار کی تیمارداری کرنا بڑا ہی اجر ہے، بڑا ہی اجر ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہوا ہے؟ ایک بندہ اس نے ہاتھ کھڑا کیا، کہتا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا تم میں سے کون ہے آج جس نے مسکین کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے؟ اسی بندے نے دوبارہ ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا من عاد مریضا، تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ اسی بندے نے دوبارہ 12 ہاتھ کھڑا کر دیا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا من اتبع جنازتن، کون ہے جو تم میں سے جس نے جنازہ پڑھا ہو؟ حضرت ابو بکر نے پھر ہاتھ کھڑا کر دیا۔ نبی پاک نے فرمایا یہ 4 کام ایک دن میں جس کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں محل تیار کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوں اور ہمارے حق میں دعا گو ہوں تو کرنا کیا ہے؟ بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جانا ہے، نمبر 2۔ اور نمبر 3 بھی اب بات بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ نماز کی ٹینشن لیتا ہے، نماز کی پریشانی لیتا ہے، نماز کہیں میری ضائع نہ ہو جائے، نماز کے لیے ہر وقت اپنے دل میں خیال رکھتا ہے، کبھی الارم لگا ہے، کبھی مسجد ڈھونڈتا ہے، سفر پر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سفر پر گیا ہے کوئی مسجد نظر نہیں آئی، اب جناب اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد اس نے اکیلے نے اذان کہی ہے، اذان کہنے کے بعد یہ اقامت کہتا ہے، اقامت کہنے کے بعد یہ جماعت کھڑی کر دیتا ہے، اکیلا ہی بندہ جماعت کھڑی کر دیتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے جب جماعت کھڑی کرتا ہے اس نماز کی فکر کرنے والے کے لیے اللہ اپنے مقرب فرشتوں سے کہتے ہو میرے فرشتوں جاؤ اس میرے بندے کے جا کے تم مقتدی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو نماز کی ٹینشن اور پریشانی لیتا ہے، جس کے دل میں ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں میری نماز ضائع نہ ہو جائے، اللہ کرے آپ کو اور مجھے اللہ نماز کی فکر عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان لوگوں کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاۃ۔ رجال وہ تو ایسے مرد ہیں لا تلہیہم نہیں غافل کر سکتی ان کو تجارت خرید و فروخت ولا بیع اور نہ بیچنا عن ذکر اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو سکتے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ جو ذکر و فکر والے لوگ ہوتے ہیں وہ نماز سے کبھی غافل نہیں ہو سکتے۔ لو بھائی میں نے نمبر 3 بیان کیا اور نمبر 4 بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن پر آسمانوں سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ بندہ ہے جو اکیلا بیٹھ کے
رات کی تنہائی میں رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پہلے گھروں میں راتوں کو قرآن کی تلاوت ایسے ہوا کرتی تھی کہ جس گھر کے دروازے سے گزرا جاتا تھا گلی سے، گھر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں قریب میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، قریب ہی میرا بیٹا لیٹا ہوا تھا۔ اب میں قرآن پڑھتا جا رہا ہوں، گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا، گھوڑا حرکت کرنا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں میں ڈر گیا کہیں میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے، میں نے قرآن مجید کی تلاوت بند کی، گھوڑا سکون میں ہو گیا۔ پھر میں نے تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا اچھلنے لگا، 3-4 مرتبہ ایسے ہوا۔ پھر میں نے قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دی۔ جب میری نظر اچانک آسمان کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری روشنیاں اوپر کی طرف اٹھ کے جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، صبح ہوئی، آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں رات والا سارا واقعہ۔ نبی پاک نے فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ہے، آپ نے فرمایا اقرأہا یا اسید، اے اسید تو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا۔ اللہ کی قسم فجر کے بعد سارے مدینے والے اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا دیدار کر لیتے۔ انشاءاللہ قرآن کی تلاوت گھر میں کیا کریں گے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے۔ قرآن کی تلاوت کو معمول بنا لو، ہر رات سونے سے پہلے اگر اللہ توفیق دے تو تہجد کے ٹائم اٹھ کے اللہ پاک کے قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان لوگوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو میں نے قرآن دیا ہے وہ قرآن کی تلاوت کا جس طرح حق ہے اس طرح تلاوت کرتے ہیں۔ یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں وہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ لو بھائی نمبر 4 میں نے بیان کیا، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن کو رمضان میں کبھی بھی ناغہ نہ کیا کرو، ہر روز قرآن مجید کی تلاوت اپنے آپ پر لازم کر لو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ نمبر 4 اور نمبر 5 بات بیان کرنے لگا ہوں، جن پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ان کو اپنے مقرب فرشتوں کی دعائیں عطا فرماتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 5 بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، حضور نے فرمایا جب اپنے دروازے سے باہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، وہ فرشتے آسمانوں سے اتر کے آتے ہیں اور اس حدیث کا علم حاصل کرنے والے کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کے بوڑھے، 80 سال عمر، ابھی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا قبیصہ کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ میں ایسا علم حاصل کرنے آیا ہوں، آپ کی احادیث کا علم حاصل کرنے کی آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم جب گھر سے نکلے تھے اللہ نے مجھے دکھایا تھا
جب تم گھر سے نکلے تھے اللہ نے مجھے دکھایا تھا کہ ہر پتھر اور ہر درخت تجھے سلام کر رہا تھا۔ 80 سال کا بوڑھا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنا، حدیث کا علم حاصل کرنا عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ صحابہ بوڑھے تھے، سفید داڑیاں تھیں، لیکن نبی کی حدیث کا علم حاصل کرتے تھے، قرآن کا علم حاصل کرتے تھے۔ آج کسی بندے کو اٹھ کو کہہ دینا، کہہ دو بھائی اٹھو، سفید داڑھی والا ہو، اس کو میں کہہ دوں اٹھو بھائی ادھر آؤ، آ کے نا نبی پاک کی ایک حدیث سنا دو، تو پتہ پہلی گل پتہ کی ہوئے گی؟ مجھے شرم بڑی آتی، مجھے کیا آتا ہے؟ شرم آتی ہے۔ شرما ساریاں قرآن تے حدیث تے۔ اور میرے محترم بھائیوں، قرآن کا علم حاصل کرو، حدیث کا علم حاصل کرو یار، اور کچھ نہیں تو کم از کم نبی پاک کے چھوٹے چھوٹے فرامین 40 حدیثیں یاد کر لو۔ کتنا ٹائم لگ جائے گا یار، کتنے دن لگ جائیں گے یار، 40 احادیث یاد کر لو۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس بندے نے میری 40 حدیثیں زبانی یاد کر لیں، اللہ اکبر، 40 حدیثیں زبانی یاد کر لیں، کل قیامت والے دن اللہ اس کو فقہا کی صف میں کھڑا کرے گا۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے 40 احادیث، صرف بخاری اور مسلم میں نا 4 یا 5 حروف کی نا 4 یا 5 الفاظ کی احادیث میں نے وہ نوٹ کی ہیں۔ اگر آپ وہ لے لیں، بیچتا نہیں ہوں، کاروبار نہیں کرتا ہوں، فری دیتا ہوں، اگر کوئی یاد کر لے گا ہو سکتا ہے میری بھی نجات ہو جائے انشاءاللہ۔ مجھے تو یاد ہیں، کریں گے انشاءاللہ یاد؟ بولتے نہیں آپ؟ انشاءاللہ نبی پاک کی احادیث کو یاد کریں گے، قرآن کو یاد کریں گے، احادیث کو یاد کریں گے۔ حضور نے فرمایا جس کے دل میں کچھ قرآن کا حصہ نہیں ہے وہ تو ویران گھر کی طرح ہے۔ تو کم از کم 30واں سپارہ تو ہمیں زبانی آنا چاہیے۔ 36 صورتیں یار، چھوٹی چھوٹی صورتیں، ایک صورت بھی روز کی یاد کریں، کم از کم 36 صورتیں تو ہمیں آنی چاہیے۔ یا چلو یار 11 مہینے نہیں، رمضان کا مہینہ ہی کچھ نہ کچھ قرآن یاد کر لو، کچھ نہ کچھ قرآن یاد، کچھ صورتیں یاد کر لو، تاکہ دل میں کیا ہو؟ اللہ کا قرآن ہو، دل میں کیا ہو؟ رسول اللہ کا فرمان ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، کبھی میرے بھائیوں گھر سے اس نیت سے نکلا کرو میں مسجد میں جا رہا ہوں، میں مسجد میں خطیب صاحب سے، امام صاحب سے بیٹھ کے اللہ کے نبی کی حدیث سنوں گا، میں اللہ کے رسول کا فرمان سنوں گا اور یاد کروں گا۔ نبی پاک نے فرمایا نظر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، من سمع بمقالتی، جو میری حدیث کو سنتا ہے، فحفظہا، اس کو یاد کرتا ہے، فاداہا کما حفظہا، جیسے یاد کرتا ہے اسی طرح اس حدیث کو آگے پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعائیں دی ہیں۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں، نمبر 5 میں نے بیان کیا کہ جو نبی کی حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے، رحمت کے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے۔ لو بھائی نمبر 6 بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے جن کی اتنی لمبی عمریں تھیں، 80 سال وہ صرف عبادت میں ہی گزار دیتے تھے، چونکہ ان کی عمر بھی ہزار سال، 1,500 سال ہوتی تھی۔ کئی بندے 80 سال عبادت کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں ہی بہت تھوڑی ہیں، عمریں ہی بہت تھوڑی ہیں، 60 سال 70 سال میکسیمم عمر، اتنی عمر ہے۔ یا رسول اللہ، ہم 80 سال کی عبادت کو کیسے پا سکتے ہیں؟ حضور تو چپ رہے۔ آسمانوں سے اللہ نے جواب نازل فرمایا۔ جواب سننا میرے بھائی، جواب سننا اللہ پاک کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु, हमने इस कुरान को नाज़िल किया है, फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र की शान क्या है। अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें बताऊं, एक लैलतुल क़द्र की रात की शान ये है, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। एक बंदा 83 साल अल्लाह की इबादत करता रहे, लैलतुल क़द्र की रात के एक सजदे का भी मुकाबला नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह लैलतुल क़द्र को तलाश करेंगे, बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं तनज़्ज़लुल मलाइकतु, मेरा मौजू, तनज़्ज़लुल मलाइकतु, उतरते हैं फरिश्ते, वर्रूहु, और जिब्रील भी उतरते हैं, मिन कुल्ले अम्र, हर तरफ से, सलामुन, अल्लाह कहते हैं उस रात तो सलामती सलामती है। मौला कब तक, कितना टाइम है, या अल्लाह लिमिटेड टाइम होगा। अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं, हे या हत्ता मतलाइल फजर, जिसको समझ आई है वो कहेगा सुभान अल्लाह। हे या हत्ता मतलाइल फजर, सूरज फजर तुलू होने से पहले पहले ये रात बरकतों और सलामतियों वाली रात। अल्लाह अकबर। नबी पाक इसकी कदर को जानते थे, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी इस रात की तलाश में, तो जो मेरी तरफ, सारी ज़िंदगी इस रात की तलाश में, आखिरी 10 दिन मस्जिद से एक कदम भी बाहर नहीं रखते थे। मस्जिद में मजावर बन के एतकाफ करके बैठ जाते थे, खुद भी बैठ जाते थे। मस्जिद में हुजूर का खैमा लग जाता, हुजूर की घरवालियों हमारी माओ के खैमे लग जाते। क्या करने के लिए, बोले यार, लैलतुल क़द्र तलाश करने के लिए। क्या करने के लिए यार, कितनी अहम रात है। हम तो कहते हैं हमारे पास एतकाफ़ का टाइम नहीं है, बहुत मसरूफ़ी है। कारी साहब क्या बताएं, मैनू एक दसो गल, तुहाडी एक एक बुढ़ी तुहानू सिर खुरकन नहीं कम्मा तो। नबी पाक दियां 11 बुढ़ियाँ सन, किनियां 11 बुढ़ियाँ सन, ते हर साल एतकाफ़ बहंदे सन। बवोगे एतकाफ़ इंशाअल्लाह, बोल ही नहीं, कहो इंशाअल्लाह। अब भाई नियत कर लो, तौफीक तो अल्लाह ने देनी है, और ये तो अपने दर पे वो उसी को बुलाता है जिसको वो पसंद करता है। इंशाअल्लाह एतकाफ़ बैठेंगे, आज रात से एतकाफ़ शुरू है। मेरे मोहतरम भाइयों, एतकाफ़ रसूलुल्लाह की सुन्नत मुतवातिरा है। अल्लाह के रसूल ने सारी ज़िंदगी एतकाफ़ किया है। किस लिए किया है? नबी पाक ने फरमाया तहर्रवुल लैलतुल क़द्र, तहर्रवुल लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र को तलाश करो फिल अशरिल अवाखिर मिन रमज़ान, रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एतकाफ़ बैठेंगे। चलो यार, ऐथे तुसी बड़े ढिले हो, ऐसे कर लेते हैं और थोड़ी सी आसानी कर देता हूँ। हम इंशाअल्लाह जो ताक रातें हैं, 5 रातें लैलतुल क़द्र की, 5 रातें, जो जागेगा वो ज़रूर लैलतुल क़द्र को पाएगा। एक जो आज रात आ रही है, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, ये 5 रातें ताक रातें लैलतुल क़द्र की रातें हैं। आज मेरे साथ वादा करके जाना है, ये वादा करना है हर बंदे ने, हर बीबी ने, हर मेरी माँ बहन ने, हर मेरे भाई ने, हर बुजुर्ग ने। आज जुमा पढ़ने आए हो, वादा करके जाओ ये 5 रातें नहीं सोएंगे।
اب کہو انشاءاللہ، ارادہ اور وعدہ کر کے جانا ہے۔ یہ 5 راتیں سونا نہیں ہے۔ اچھا جی کرنا کیا ہے؟ فیس بک نہیں چلانا، موبائل کو نہیں چلانا، ٹک ٹاک کو نہیں دیکھنا، ٹی وی کا ریموٹ پکڑ کے نہیں بیٹھنا، نہ ان سب چیزوں کو کراس لگا کے بس کیا کرنا ہے؟ 3 کام کرنے۔ پہلے نمبر پر آپ کے ہاتھ میں یا تو تسبیح ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہاتھ میں تسبیح، اگر نہیں تو انگلیوں پر گنتے رہیں، ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، یا آپ کے سامنے بولیں یہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہونا چاہیے ان 5 راتوں میں، یا پھر قرآن ہو، یا اللہ کے سامنے قیام ہو، یا اللہ کے سامنے 5 راتیں میرے ساتھ وعدہ کر کے جا رہے ہیں، سارے وعدہ کر کے جا رہے ہیں 5 رات سونا نہیں۔ قاضی صاحب ویسے ہم لاہور والے نا ویسے بھی رات کو سوتے نہیں ہیں، ہم تو ہماری رات جب ہوتی ہے نا شام تو ہمارا دن چڑھ جاتا ہے۔ بھائی اب جو نہیں نا سونا، ادھر ادھر کھڑے ہو کے مٹر گشت نہیں کرنا، موبائل کو یوز نہیں کرنا، موبائل عشاء کے بعد بند۔ اب جناب کرنا کیا ہے؟ وہ نہیں بھول گئے ہو، تسی گھر جا کے کتنے یاد رکھنا ہے؟ کی کرنا ہے میرے بھائی؟ بولو، میں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ اب بھی سبق بھول گئے ہو؟ خدا کا خوف کرو بھائی، کیا میں نے سبق دیا؟ کرنا کیا ہے؟ یا تسبیح کرنی ہے، یا قرآن کی تلاوت کرنی ہے، یا اللہ کے سامنے قیام کرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ یہ آپ کا اور میرا وعدہ ہو گیا ہے کہ 5 راتیں ظہیر الدین بابر تیرے ساتھ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم نہیں سوئیں گے۔ 1 رات میرے نال جاگنا ہے، 1 رات نا، ان 5 میں سے 1 رات میرے ساتھ جاگنا ہے، اور اکیلے نہیں جاگنا ہے، کم از کم 3-4 بندوں کو ساتھ لے کے آنا ہے۔ وہ پتہ کون سی رات ہے؟ وہ 27ویں کی رات ہے۔ 27ویں کی رات یہاں آ جانا ہے، آپ نے 2-3 بندوں کو لے آنا ہے۔ ہم اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ سے معافیاں مانگیں گے، انشاءاللہ اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے، اور رو رو کے اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ ہمیں معاف کرے گا وہ۔ اور میں نے دیکھا ہے، میں نے محسوس کیا ہے، الحمدللہ کئی لوگ 27ویں کی رات کو آتے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ داڑیاں رکھ لی رمضان میں، اس کے بعد داڑھی رکھی، کئیوں نے نمازیں شروع کی اور نمازوں پر پکے ہو گئے۔ تو اس لیے میرے بھائی، اگر ایک بندہ بھی آپ کے بلانے پر یا آپ کے کہنے پر یا آپ کے اپنے دل میں خیال آ گیا کہ یار آج تو میں نے اللہ سے رو رو کے معافی مانگ لی ہے، اب اس کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اب اس کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، تو انشاءاللہ 1 رات میرے ساتھ جاگیں گے۔ 27ویں کی رات آپ نے جامعہ نظیریہ میں جاگنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو میرے محترم بھائیو، نمبر 6 بیان کیا، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں کن پر؟ اللہ اکبر، لیلۃ القدر کو جاگنے والوں پر، لیلۃ القدر کے لیے جاگنے والوں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ لو بھائی نمبر 6 اور نمبر 7 بیان کرنے لگا ہوں، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی۔ لو بھائی اللہ کا قرآن سنو اور اپنے سینوں کو ٹھارو، ذرا سینوں کو ٹھنڈا کرو۔ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب، بولیں جن کا رب اللہ ہے، اونچی آواز سے بولیں ہمارا رب، ثم استقاموا، پھر یہ کہا ہی نہیں بلکہ اس پر ڈٹ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ڈٹ گئے، یا اللہ کیسے ڈٹ گئے؟ یا اللہ کیسے ڈٹ گئے؟ توجہ کرنا، 30واں سپارہ وہ واقعہ ڈٹنے کا بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ
شاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. چونکوں کے اندر چونکوں میں گلی کے چوک میں گڑھا کھودا گیا، مختصر کر رہا ہوں نا، گڑھا کھودا گیا، اس میں آگ جلائی گئی. رب اللہ کہنے والے سے ہر ایک سے پوچھا جاتا، اس آگ میں پھینکا جاتا. ایک عورت آئی، 3 بچے ساتھ ہیں، ایک بچہ سینے سے لگایا ہوا، ایک بچہ ادھر چل رہا ہے، ایک ادھر چل رہا ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا بتا بی بی تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کہتی ہے رب اللہ، میرا اور تمہارا داتا صرف اللہ ہے، میرا اور تمہارا مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، بیڑیاں پار لگانے والا صرف اللہ ہے. یہ جو جس کا صرف اللہ ہے نا، بیڑیاں پارا لگانے والا، وہ اللہ کا نام اونچی آواز سے لے گا. بیڑیاں پار لگانے والا صرف اللہ ہے، غوث اعظم صرف اللہ، بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے. اللہ اکبر. جب اس نے یہ کہا، ایک بچے کو پکڑا اور پکڑ کے انہوں نے آگ میں ڈال دیا، آگ میں پھینک دیا. اب بی بی کے دل میں تھوڑا سا ملال آیا، تھوڑا سی حرکت آئی. اللہ اکبر. پھر اس نے پوچھا، دوسرا بچہ بھی آگ میں. اب جب پھر پوچھا، پھر اس نے کہا رب اللہ، میرا رب اللہ ہے. یہ جو چھاتی کے ساتھ بچہ لگا ہوا تھا، اس کو بھی کھینچا اور آگ کے اندر پھینک دیا. کہا بی بی اب تیری باری ہے. اللہ اکبر. عورت تھوڑی گھبرانے لگی، آگ کا لو جل رہا تھا. جب گھبراتے ہوئے دیکھا، آگ کے اندر سے بچے کی آواز آئی، ماں گھبرانا نہ، چھلانگ لگا دے. اللہ کی قسم یہ نار نہیں ہے، رب نے گلزار بنا دی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله تتنزل عليهم ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے کیا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ غم کھاؤ نہ پریشان ہو، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، تمہیں خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. نحن اولیاؤکم. ادھر ویکھو یار، قرآن ویکھو، قرآن دا ترجمہ سنیو. نحن، ہم، اولیاؤکم، ہم تمہارے سرپرست ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا. او یار جدا یار اللہ بن جائے اور جنہوں اللہ کہے میں تو اڈا تیرا یار ہاں، میں تیرا دوست ہاں. اللہ اکبر. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا، ولکم اور تمہارے لیے، فیہا اس جنت میں، ما تشتہی انفسکم، اج میری خاطر اپنی خواہشات کو دبانے والے، میرے حکم پر اپنی خواہشات کو قربان کرنے والے، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. نیند تو ستاتی ہے، نیند تو ستاتی ہے، لیکن اللہ کرے ہماری آنکھیں ترسیں نیند کے لیے. کس لیے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے. وہ اس لیے کہ یہ جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں نا، اللہ ہمارا مہمان ہوتا ہے، مہمان. ادھر میرے حل ویکھو یار، یہ زمین و آسمان ہمارا گھر ہے، یہ زمین و آسمان ہمارا گھر ہے اور ہم ہوتے ہیں میزبان اور اللہ ہوتا ہے، اونچی آواز سے بولیں گے، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، توجہ کرنا،
امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے کہتی ہیں یا رسول اللہ جب میرے گھر کوئی مہمان آتا ہے اور مہمان خاص ہوتا ہے میں گھر کی صفائی کرتی ہوں، اس کے لیے کھانوں کا اہتمام کرتی ہوں، اس کو خوش کرنے کے لیے ہر معاملہ جو بھی اس کی استقبال کے لیے کیا جاتا ہے وہ کرتی ہوں۔ یا رسول اللہ اللہ مہمان بن کے آ رہا ہے، وہ تو کھانے سے پاک ہے، وہ تو پینے سے پاک ہے، اب جس دن اللہ میرا مہمان بن کے آئے تو پھر میں کیا کروں؟ لو بھائی توجہ کرنا، سبق پڑھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ تو پھر میں کیا کروں جب میرا اللہ میرے گھر میں مہمان بن کے آ جائے تو پھر میں کیا کروں؟ رسول پاک نے فرمایا پھر عائشہ تم پڑھنا، جو عائشہ کو سبق دیا، جو میری اور تیری امی کو سبق دیا، یہ سبق ساری امت کے لیے سبق ہے۔ یہ سبق آپ کو میں 5 راتوں کے لیے سبق دے رہا ہوں، یہ سبق اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے، ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے، ساری رات پڑھتے رہنا ہے، ساری رات پڑھتے رہنا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ اللہم اے اللہ انک عفو تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ فاعف عنی کا کیا معنی؟ یا اللہ مجھے بھی معاف کر دو۔ لو بھائی یہ دعا رسول اللہ نے سکھائی ہے، اب سارے مل کے پڑھیں گے، اللہ کرے سب کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 2 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، یاد ہو جائے گی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ زبان تو بولو گے تو سبق یاد ہوئے گا۔ سبق یاد ایسے نہیں ہوتا، میں پڑھاتا ہوں نا، ٹیچر ہوں، بچوں کو کہتا ہوں کہ جب تک خود یاد نہ کرے زبان سے بول کے سبق یاد نہیں ہوتا۔ سنن دی کیڑی گل ہے؟ اتھے بندیاں دی 40 سال عمر ہے تے 40 سال ہو گئے نے ترابیاں پڑھ دے نے، انہوں نے قرآن حفظ ہو گیا، اور سنن نال حفظ نہیں ہوندا۔ زبانوں بولو میرے بھائی، زبان سے بولو، اللہ نے زبان دی ہے، بولے اللہم، کوئی بھی چپ نہ رہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ 5 راتوں کا سبق میں نے آپ کو دے دیا ہے میرے محترم بھائیو۔ نمبر 7 اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ لو بھائی نمبر 8 بیان کرنے لگا ہوں، 10 باتیں کرنی ہیں، ٹائم میرے پاس 5 منٹ رہ گیا ہے۔ نمبر 8 بیان کرنے لگا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، روپیہ دیتا ہے، 100 روپیہ دیتا ہے، 1,00,000 روپیہ دیتا ہے، جب وہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ 2 فرشتے آسمان دنیا پر آ کر ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا لیتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ اللہم آتے منفقن خلفا۔ جنہیں سمجھ نہیں آئی ترجمہ کرتا ہوں نا، وہ دعا کرتے کیا کہتے؟ یا اللہ یہ جو تیری راہ میں دے رہا ہے اللہ دیر نہ کری، گل سمجھو یار، اللہ دیر نہ کری، فی الفور واپس لوٹائیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دیر نہ کرنا، یا اللہ اس نے جتنے دیے اس کو 10 گنا بڑھا کے دینا۔ دیں گے انشاءاللہ اللہ کی راہ میں۔ میں نہیں مانگتا آپ سے بھائی، میں نہیں مانگتا، میں کہتا ہوں اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اپنے محلے داروں کو دیکھو، اپنے قریب لوگوں کو دیکھو اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، آسانیاں پیدا کرو۔ میرے محترم بھائیوں پیسے ان کو دو۔ آج پتہ کیا ہے، ہمارے رشتہ دار بے شک وہ بیچارہ بھوکا مر رہا ہو نا تو ہمارے صدقے زکاتیں باہر ہوتے ہیں، کسی اور کو دے رہے ہیں، ادھر جہاں پر نام و نمود ہو نا وہاں پر خرچ کرتے نہیں۔ بھائی نبی کی سنت ہے، حضور کا حکم ہے، رات کے اندھیرے میں چہرہ بھی نظر نہ آئے اور کسی کے گھر دے آنا۔
کسی کے گھر کسی کی ضرورت کو دیکھ کے پورا کر دینا، اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ لو بھائی نمبر 8 اور نمبر 9 بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی آواز دیتا ہے، حی علی الجہاد، آ جاؤ جہاد کی طرف۔ آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کا وقت، توجہ سے بات سمجھنا، آدھی رات کا وقت ہے، منادی آواز دیتا ہے، حی علی الجہاد۔ ایک بندہ نوجوان اٹھا، تلوار اٹھائی، زرہ اٹھائی، باغم باغ بھاگ کھڑا ہوا، جنگ میں جا گھسا۔ جاتے ہی اللہ پاک نے اس کے مقدر میں شہادت لکھی تھی، شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ نوجوان جب شہید ہوا، اس کی بیوہ، اس کی نوجوان بیوی یہ پردہ کیے ہوئے حضور کے پاس آئی، آ کے کہتی ہے، یا رسول اللہ، میرے خاوند پر تو غسل فرض تھا، اس نے غسل بھی نہیں کیا اور وہ جام شہادت نوش کر گیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ناپاکی کی حالت میں میرا بندہ نہ مارا گیا ہو۔ نبی پاک نے فرمایا، او اللہ کی بندی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ کی رحمت کے، اللہ کے مقرب فرشتے اللہ نے اتارے ہیں جو تیرے خاوند کو غسل دے رہے تھے۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا لقب پتہ کیا ہے؟ غسیل الملائکہ۔ بولیو بولیو، لفظ یار کی ہو گیا، غسیل الملائکہ، فرشتوں کا غسل۔ لو بھئی آخری بات سنانے لگا ہوں، آخری بات۔ جنگ احزاب ہوئی، قرآن میں بھی صورت ہے، جس صورت کا نام سورہ، ساڑی مسجد وچ راتی کاری صاحب نے سورہ احزاب پڑھی ہے۔ ہاں بھائی، سورہ احزاب، احزاب کا معنی ہوتا ہے بہت ساری جماعتیں، ساری عرب کے لوگ نا اکٹھے ہو کے نا ساری فوجیں آ گئیں۔ کس لیے آئیں؟ کہ اج مدینے کو نا صفحہ ہستی سے مٹا دینا۔ چھوٹا سا مدینہ شہر تھا، اب 10,000 کا لشکر آ گیا، 10,000 کا، اور چند 100 بندیاں نو مارن واسطے، بیبیاں نو مارن واسطے، بچیاں نو مارن واسطے۔ مدینے میں 2 یہودیوں کے قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام تھا بنو نذیر اور دوسرے قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ۔ اب یہ دونوں نبی، ان کا نبی پاک کے ساتھ معاہدہ تھا بنو قریظہ والوں کا کہ اگر آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اب جناب جب انہوں نے دیکھا نا کہ اینا تے رہنا ہی کوئی نہیں، اینا دا ساتھ دے کے کی فائدہ، وہ کافراں نال جا کے رل گئے۔ انہوں نے کہا بھائی جو تسی باہروں مارے ہو اسی اندروں ماریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، میں نے اپنی مدد کے لیے وہ لشکر اتارے کہ جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ پاک نے اس 110% شکست کو اللہ نے حضور کے لیے فتح میں تبدیل کر دیا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں خندق کھودی گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کے گھر میں تشریف لائے، اور حضور گھر آ کے اسلحہ اتارنے لگے۔ آپ نے سب سے پہلے زرہ اتاری، ابھی زرہ اتار کے زمین پر نہیں رکھی کہ جبریل آ گئے۔ تو جو کرے ہو، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہتھیار اتارے، ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگلی جنگ پہ چلنا ہے۔ کون سی جنگ ہے؟ آخر بنو قریظہ کا پتہ لینا ہے۔ انہوں نے بدعہدی کی ہے۔ اب جناب رسول اللہ پھر پہن کے ہتھیار بنو قریظہ کی طرف چل پڑے۔ سیرت کی کتابیں پڑھیں، الرحیق المختوم پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا جب رسول اللہ وہاں گئے وہ قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ رسول اللہ نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، کافی دن گزر گئے، وہ نیچے نہیں اتر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم قلعے کا دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک کی شرط ہے کہ سعد بن معاذ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے ہمیں قبول ہوگا۔ سعد بن معاذ یہ زخمی تھے جنگ احزاب میں، اور ان کا خیمہ مسجد میں لگا ہوا تھا، مسجد نبوی میں، اور ان کا خون بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا مدینے میں کہ سعد کو کہیں کہ آ جائیں۔ اب جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے، ذرا توجہ کرنا، حضور نے جب دور سے دیکھا سعد آ رہے، حضور نے فرمایا
قوموا الی سیدکم، اٹھو میں بھی اور تم بھی اٹھو، اپنے سردار کا استقبال کرنے کے لیے آگے چلیں گے۔ سعد کو استقبال کر کے حضور اپنے خیمے میں تشریف لائے، خیمے میں آ گئے۔ سعد نے پوچھا یا رسول اللہ خیر ہے؟ آپ نے مجھے طلب فرمایا یہ قلعے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے فیصلے کو مانیں گے۔ سعد کہتے ہیں اچھا وہ کہہ رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سعد کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم پر بھی تیرا فیصلہ لاگو ہوگا۔ پھر کیا کہتے ہیں سعد؟ نہیں جو اس خیمے کے اندر جتنے موجود ہیں سب پر میرا فیصلہ لاگو ہوگا۔ کی کہنا چاہتے سن؟ نہیں سمجھ آئی کہ نبی پاک سے کہنا چاہتے تھے کہ آپ پر بھی میرا فیصلہ لگے گا۔ آپ نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، آپ نے فرمایا جو تو فیصلہ سعد میرے بارے میں کرے گا مجھے وہ بھی قبول ہوگا۔ سعد نے فیصلہ کیا، توجہ کرنا، سعد نے فیصلہ کیا، سعد بن معاذ نے وہ فیصلہ کیا جو عرشوں پر اللہ کا فیصلہ تھا۔ فیصلہ یہ کیا کہ ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے، بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، لڑنے کے قابل جتنے مرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ سب کو کیا کر دیا جائے؟ سب کو قتل کر دیا جائے۔ بندے نکل دے سن، ایک ایک کر کے نا کٹ دے سن۔ اندر چودھری پوچھتا ہے دوجیاں نو یار کی ہوندا ہے پیا؟ کہندا تیری عقل کم نہیں کر دی؟ جیڑا جاندا ہے کتنے گئے ہو، جیڑا جاندا ہے واپس نہیں آندا، تینوں سمجھ نہیں آندی پی ایتھے کی ہوندا پیا؟ اللہ اکبر۔ اب جناب والا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میرا خون تو بڑا بہہ چکا ہے، لیکن مالکا میری تیرے سے ایک گزارش ہے، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہودیوں کے قتل سے میرا سینہ ٹھنڈا نہ کر دینا۔ یہودی سب قتل ہو گئے، لڑنے کے جتنے قابل تھے۔ حضرت سعد کا خون بہہ پڑا۔ حضرت سعد کا خون جب بہہ پڑا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا اہتز لہ عرش الرحمن۔ نہیں سمجھ آئی اہتز لہ عرش الرحمن۔ سعد کی موت وہ موت ہے کہ جس پر رحمان کا عرش بھی کام کیا ہے، رحمان کا عرش بھی کام کیا ہے۔ اور رسول اللہ جنازے میں، سعد کے جنازے میں ادھر میرے حال ویکھیو، ایسے چل رہے تھے، ایسے چل رہے تھے، ایسے سعد کے جنازے میں۔ یا رسول اللہ آپ ایسے کیوں چلتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے اتنے فرشتے نازل کیے ہیں کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم فرشتوں کو قرآن کی زبان میں ملائکہ کہتے ہیں نا، ذرا قرآن مل کے پڑھتے ہیں نا، تتنزل علیہم الملائکہ۔ انشاءاللہ 5 راتیں جاگیں گے، انشاءاللہ مسجد جامعہ نظیریہ میں اعتکاف بیٹھیں گے۔ اچھا ایک بات مجھے نہیں سمجھ آتی، میں نے آج بھی بینر پڑھیا، میں نے بڑی حیرانگی ہوئی۔ بینر لکھا ہوا ہے اجتماعی اعتکاف۔ وہی ہے کوئی عقل دی گل؟ اعتکاف دا تے معنی یہ ہے کہ علیحدہ ہو جانا، کلیاں ہو جانا، کلا اللہ نال کلیاں ہو جانا۔ تو انشاءاللہ کون کون اعتکاف بیٹھے گا؟ 10 دن اللہ کے لیے کون دے گا؟ ہونا ہے نا امتحان۔ تقریر تے سبحان اللہ کہنا بڑا سوکھا، عمل کرنا بڑا اوکھا۔ انشاءاللہ بیٹھو گے؟ اتنی بڑی مسجد ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، کم از کم اس مسجد میں 50 بندے تو بیٹھنے چاہیے نا یار، اور یار 50 بندے تے بیٹھنے چاہیے کہ نہیں بیٹھنے چاہیے؟ انشاءاللہ سب نیت ہی کر لو، اور تبلیغی جماعت والے والی گل ہے، نیت ہی کر لو یار، جانا نہیں جاتے، نیت کر لو انشاءاللہ اعتکاف بیٹھیں گے، کوئی انشاءاللہ اعتکاف بیٹھیں گے۔ اللہ اس سال اگر نہیں تو آئندہ سال تو میرا پکا ارادہ ہے، کیونکہ ہم تے سر تے آ گیا ہے، اج رات نو بہنا ہے، یا اللہ آئندہ سال تو میرا پکا ارادہ ہے انشاءاللہ ضرور اعتکاف بیٹھوں گا، کوئی انشاءاللہ توفیق اللہ نے دینی ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔